مراد تھی. ایک اور اٹھا, اس نے بھی کہا من ابی, ایک کے لیے فرمایا ابو کا حذافہ, دوسرے کے لیے فرمایا ابو کا سالم, تیرے باپ کا نام سالم ہے. اس نے بھی کہا آپ نے سچ. ایک منافق تھا. کون تھا؟ اس نے کہا لوگ پوچھ رہے ہیں تو ذرا میں بھی پوچھ لوں. اس نے کہا این مسیری, میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا انت فی النار, تو دوزخ میں جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد, اس کی نیت آپ سمجھ گئے. ان دونوں صحابیوں نے تو یہ چاہا تھا کہ لوگوں کے شبے دور ہو جائیں کہ حضور فرما دیں گے اس کے بعد کوئی شبہ نہیں کرے گا. اس نے جاننے کے لیے, چھیڑنے کے لیے کیا. فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم. حضور کو جلال آ گیا کہ لوگ یوں پوچھ رہے ہیں جیسے شبہ ہو. وہ جو ممبر تھا ہلنے لگا. حضرت عمر نے پاؤں پکڑ لیے, حضور ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا, ہم راضی ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, ہم راضی ہیں, آپ ہمارے رسول ہیں, ہم راضی ہیں اس پر. حضور تشریف لائیے. لیکن میرے نبی نے ان کے پول کھولے یا نہیں کھولے؟ اور اعلان فرما پوچھو مجھ سے جو چاہو. تو نبی کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ رب نے ان سے کچھ بھی چھپایا. صحیح مسلم شریف میں حدیث, کہاں؟ صحیح مسلم شریف, دھیان سے سن لیں. حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کر حضور منبر پر رونق افروز ہوئے, یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. صبح سے لے کر ظہر تک. پھر منبر سے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر مصلی پہ تشریف لائے, نماز پڑھائی. پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا. ان خطبات میں صبح سے لے کر مغرب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی اجمالی خبر دے دی. جو کچھ ہونا تھا مختصراً سب بتا دیا. اب ہم میں وہی زیادہ جانتا ہے جس نے ان خطبے کو زیادہ یاد رکھا. جس کی یادداشت زیادہ ہے وہ زیادہ جانتا ہے, جس کی یادداشت کمزور ہے وہ کم جانتا ہے. مسلم شریف میں حدیث سارا دن حضور بیان فرما رہے ہیں, جو کچھ ہونا ہے سنا رہے. اور حدیث سن لیں, یہ دوسری حدیث جو سنا رہا ہوں یہ کہاں ہے؟ بخاری شریف میں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں. حدیث اپنے دل کے کانوں سے سننی ہے, دھیان سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةَ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ابتدائے خلق سے یعنی جب اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک, دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سب بیان فرما دیا. اللہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. حضرت فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک, دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا.
سب کچھ بتا دیا. کس نے خبر دی ہے؟ اونچی اللہ تعالیٰ نے. کون ہے بتانے والا؟ اللہ. تو نبی اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں. صحابی کہہ رہے ہیں نبی سنا رہے ہیں، اور آج کا بندہ کہے کہ نہیں نبی کو خبر نہیں، تو پھر اس کو خبر نہیں ہے، نبی کو خبر ہے. اب یہ حدیث بھی سن لیجئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حلیۃ الاولیاء میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے مشرق و مغرب سب کو دیکھ لیا. سب کو اونچی. اچھا اب یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی ہیں مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. وہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے وصال سے پہلے جو کچھ معلوم کرنا ہے کر لو، جو پوچھنا ہے اونچی. اب سنو آگے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو عرش کے نیچے، کیونکہ عرش سب سے اونچا مکان ہے، باقی ساری کائنات اس کے نیچے. عرش کے نیچے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا. جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں اونچی بتاؤں گا. حضور فرما رہے ہیں میں بتاؤں گا، پوچھو. اب عرش کے نیچے ساری کائنات، تو حضور فرما رہے ہیں جو چاہو پوچھو میں بتاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوئے، اچھے برے امت کے اعمال پیش ہوئے. میں نے نیک اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ بندے کو راستہ ہے چلنے والا، اس سے کوئی تکلیف والی چیز پتھر کیل گڑی ہوئی ہے، ہٹانے پر جو نیکی ملتی ہے میں نے وہ بھی دیکھ لیا. اور برے اعمال میں یہ بھی دیکھ لیا کہ مسجد میں تھوک وغیرہ ڈالا جائے اور پھر اس کو صاف نہ کیا جائے. کتنی مسجدیں ہوں گی زمین میں؟ لاکھوں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اونچی. اس میں آنے والے نمازی کروڑوں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کس نے مسجد میں آ کے تھوکا اور صاف نہیں کیا؟ نبی نے وہ بھی دیکھ لیا. اور کس نے راستے سے پتھر ہٹا کے تکلیف دور کی؟ نبی نے وہ بھی. اونچی. کون دکھا رہا ہے؟ اور آج کوئی کہے کہ جانتے نہیں، تو پھر یہ کہنے والے جانتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات گزری مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی. حجرے سے مراد یہ جو کمرہ ہے اس کے سامنے میرے پاس پیش کی گئی. بے شک، اب دھیان سے سننا، جتنے کان والے سننے والے ہیں دھیان سے سننا. بے شک ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا. آپ کو اپنے دوست کے بارے میں پتا ہوگا، یار یہ جو سامنے جا رہا ہے میرا دوست ہے، اس کا آپ پروفائل تھوڑا سا بھی دیکھیں پہچان لیتے.
حضور نے فرمایا میں زیادہ پہچانتا ہوں امت کے ہر شخص کو، کس کا کیا نام ہے، حلیہ کیا ہے، نین نقش کیا ہے، قد کاٹ کیا ہے، رنگ روپ کیا ہے، کردار کیا ہے، نبی جانتے، اونچی اندازہ فرمائے۔ اب یہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنانی ہے، پہلے بھی سنی ہوئی ہے، پھر سنیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں، رجسٹر، نوٹ بک، جو بھی آپ نام رکھیں۔ فرمایا جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں، ہاں آپ بتائیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کتاب میں، یہ جو ایک کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام، ان کی ولدیت، ان کے خاندان، قبیلوں کے نام کے ساتھ ہیں، فلاں بن فلاں قوم کا نام، قبیلے کا نام بھی لکھا ہے۔ پھر آخر میں میزان ٹوٹل لگا دیا گیا، نہ زیادہ ہو سکتے ہیں نہ کم، نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی لیفٹ سائڈ، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میں اہل جہنم کے نام، ان کی ولدیت، ان کے خاندانوں کے نام، پھر اس میں بھی جوڑ ٹوٹل لگا دیا گیا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا، اونچی۔ اب بولیں آپ، میں نے یہ ابھی کچھ حدیثیں سنائی ہیں، بہت ہے، صرف ان کی جھلک دکھا کے جو کہنا چاہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں پوچھو مجھ سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، عرش کے نیچے جو کچھ ہے میں خبر دوں گا، میں بتاؤں گا۔ پوچھا جا رہا ہے، بتا بھی رہے ہیں، اور آج کوئی یہ کہے کہ نہیں جانتے تو وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں جانتے نہیں، تو یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ جانتے نہیں۔ اللہ کی عطا سے نبی جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے، دنیا میں یہ قانون ہے کہ اولاد بیٹے سے شمار ہوتی ہے، آپ کا بیٹا، اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، وہ آپ کی اولاد۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، ان کی اولاد بیٹی سے شمار ہوتی ہے۔ اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا اور وہ نبی نہ بنتا تو عیسائی یہودی کہتے کہ ہمارے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی، تمہارے نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی، اعتراض کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے چھوٹی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ آپ کی اولاد چلی ہے آپ کی بیٹی سے، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، ان کی اولاد نبی کی اولاد ہے۔ ان کی اولاد کس کی اولاد ہے؟ حضور نے ان کو خود اپنا بیٹا فرمایا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام علی، اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے، ان کے لقب سے آپ ان کو پہچانتے ہیں، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی اوسط۔ حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا، پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر۔ تو یہ علی اوسط جن کا لقب ہے زین العابدین،
زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت. کتنی عبادت کرتے تھے؟ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے روزانہ. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل. ان کے بیٹے کا نام ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی. امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام محمد باقر. اب ان کے بارے میں سن لیجئے، حدیث سنا رہا ہوں. الصواعق المحرقہ میں ابن حجر نے اس کو نقل کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ حضرت امام باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے حضور نے فرمایا کہ میرا سلام کہنا. امام محمد باقر کو میرا سلام کہنا. تو ایک بندے نے، حضرت جابر نے، جب یہ بات ہوئی ان کے سامنے سلام کہا تو انہوں نے پوچھا کیوں کر؟ کہ میں نبی کے قاصد کی حیثیت سے نبی کا سلام آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو فرمایا ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور حضور ان سے پیار کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. حضور نے فرمایا اے جابر، حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام، اونچی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا. میں آپ کو یہ باتیں سنا چکا ہوں. نبی کو اللہ نے علم دیا. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو ایک منادی کا مطلب آواز کرنے والا، ندا کرے گا عابدوں کے سردار کھڑے ہوں. عبادت کرنے والوں کے سردار کھڑے ہوں تو وہ لڑکا کھڑا ہوگا، امام زین العابدین. پھر ان کے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، محمد باقر. فرمایا اگر ان کو ملو تو میرا سلام کہنا. میرے نبی کو سب پتا ہے. اور کس کو کہا؟ جس نے ملنا تھا، جس نے ملنا تھا. اتنی محفل میں کسی اور کو کیوں نہیں کہا؟ ان کو خاص طور پر کیوں کہا؟ پتا تھا کہ یہ اس وقت تک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا. اب یہ حدیث بھی سن لیں. الکامل میں موجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وصال کے بعد میرا علم ویسا ہی ہے جیسا ظاہری حیات میں ہے. جب حضور یہ فرما دیں تو ہمیں کوئی شبہ ہوگا؟ اونچی کہیے میرے دوستوں اور بزرگوں. عالم برزخ یہ ہے عالم اجسام جس کو اب دنیا کہتے ہیں. اس کے بعد جو عالم ہے اس کا نام برزخ. برزخ کے معنی پردہ، کہ وہ ہماری نگاہوں سے پردے میں ہے. اس کے بعد ہے عالم آخرت. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زید بن عمر کو بخش دیا، ان پر رحم فرمایا. ایک بندے کی وفات ہو گئی، دفنا دیا گیا، حضور اس کا حال دیکھ کر خبر دے رہے ہیں. اس کا حال دیکھ کر خبر اونچی. عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے جنت میں ناز کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے.
تو حضور کی نظر کہاں تک ہے؟ جہاں تک اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. اور میں آپ کو بدر میں یہ بات سناتا ہوں، جب بدر کا واقعہ سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے سفر سے مدینہ میں تشریف لائے. ایک عورت حضور سے پوچھتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ شہید ہو گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں ایسا روؤں گی اور اتنا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی. جنتیں کتنی ہیں؟ 8. فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے اگر آپ پیدل چلیں تو 8000 سال. کتنے؟ 8000 سال لگیں اگر آپ زمین سے آپ پیدل چلیں. اتنا فاصلہ 7 آسمانوں کے اوپر. جنتیں 8. وہ کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور نظر فرماتے، مدینہ میں کھڑے ہو کر نظر فرماتے ہیں. وہ جنت قرآن کہتا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر. صرف چوڑائی، لمبائی کتنی؟ جس کی چوڑائی اتنی. حضور نظر فرما کے بتاتے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. میرے نبی نے دیکھ بھی لیا، ان سے اللہ نے کچھ بھی چھپایا ہوا اونچی نہیں. اتنی باتیں آپ کو میں نے سنائی. اب میں آپ کو ایک بات اور سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو، جن لوگوں نے سنی ہے ان کو معلوم ہو جائے، جنہوں نے نہیں سننی ہے وہ توجہ سے سن لیں. حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء، یہ وہ افراء خاتون ہے جس کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں بہت آگے. پورا گھرانہ، جس کو کہتے ہیں نا سارے کے سارے بڑے چھوٹے دیوانے اور عاشق.